अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। बात करते हैं फ़ज़ाई हादसात और सानहात के बारे में। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हम बात करेंगे। सानहा कुराल यानी कि भोजा एयर के हादसे और फिर प्राइवेट एयरलाइंस के तैयारों के साथ होने वाले वाक़यात के बाद वज़ारत दिफ़ा को जोश आया और वज़ीर दिफ़ा अहमद मुख्तार ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि अब तमाम एयरलाइंस को फ्लाइंग के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तनकीद का ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने अदालती कमीशन को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि इसके ज़रिए ज़िम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अदालती कमीशन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तनकीद और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो हालिया बयानात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। PMLN ने अदालती कमीशन मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत भोजा तैयारा हादसे के जिम्मेदारों को बचाना चाहती है। आबिद शेर अली साहब, आपको हर चीज़ में आपको कोई चीज़ पॉजिटिव नज़र क्यों नहीं आती? आप हर चीज़ में मनफी चीज़ों को ही क्यों ढूंढते हैं? अब अगर हुकूमत तहकीकात करवा रही है तो उनको करने दें, क्यों सियासत कर रहे हैं अभी? देखिए जी, ये सियासत करने की बात नहीं है और बहुत ज़्यादा कौमी अलमिया है और बहुत बड़ा हादसा है और जिसका सोग पूरी कौम पे अभी भी तारी है। जिस तरह पहले भी एक हादसा हुआ था, तो ये इसकी एक तहकीकाती कमीशन होना चाहिए ऐसा जो किसी के ज़ेरे साया ना हो, जो किसी के असर में ना हो, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि एक आज़ादाना कमीशन की अगर PMLN आबिद शेर अली साहब, जहाज गिरा है, 127 अफराद जा बहक हुए हैं, हुकूमत तहकीकात कर रही है, आप उसमें रुकावट बन रहे हैं। आपका ये कहना है कि जी PCO जजेस हैं, हुकूमत जिम्मेदारों को छुड़ाना चाहती है, बचाना चाहती है, दाल में कुछ काला है। होने देना तहकीकात, आप नहीं चाहते लोगों को इंसाफ मिले? उसको देखे इंसाफ मिले, वो मुशावरत के साथ एक ऐसा तहकीकाती कमीशन बनाए जिस पर सबको इत्तेहाद हो। इस पे अवाम कौन सी बात है? मुझे तो लग रहा है कि आप भी उनकी साइड ले। मैं किसी की साइड नहीं हूँ। देखें आबिद शेर अली साहब, एक चीज को आप मुस्तरद कर देते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं। नहीं आबिद शेर अली साहब, आपने कैसे मेरी गुफ्तगू से ये अखज़ कर लिया एकदम? आप मुझे ये बताइए, किसी चीज को एकदम रिजेक्ट कर देना, क्या आपने नाम रेकमेंड किए हैं? आपने उनसे कहा कि इन लोगों को इस कमीशन में शामिल करो? मेरी बात सुने। जब इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी पूरी टीम, चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी और उसके बाद हमारे हेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी, वो हमारे तमाम MNA MPs उस जाए वक़ुआ पे मौजूद रहे। नहीं, इतना बड़ा कौमी सानिया है, तो बजाय आप मुझसे ये सवाल करने की, ये हुकूमती अरकान को कहते हैं कि ये इतना बड़ा सानिया था। अगर अपोजिशन भी बैठी है मिल बैठ कर इस पर एक कौमी, इस पर सुन ले ना जी, सुन ले, एक कौमी कमीशन बना के ऐसा खुद मुख्तार कौमी कमीशन बनाए जिसकी रिपोर्ट सामने आए और उस पर रिपोर्ट की रोशनी पर उस पर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि साल 2-2 साल रिपोर्ट्स ना आए फिर हवा में गायब हो जाए। तो ये चीज़ें आप क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गैर जानिबदार ये अदालती कमीशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जिस पर किसी का असर रसूख ना हो और उस पर जो तहकीकात हो वो कौम के सामने आए और उस पर इंसाफ होना चाहिए। ठीक। कामिल अली आगा साहब, ये बताइएगा कि गैर जानिबदार ये अदालती कमीशन बनाकर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? जो PMLN कह रही है, जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा है, वो आपके सामने है, तो किसको बचाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बीबी, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दो किस्म के कमीशन होते हैं। एक वो कमीशन होता है जो हुकूमत बनाती है जी। एक वो होता है जो अदालत बनाती है। और अगर हुकूमत कमीशन बना देती है तो अपोजिशन ये कहती है कि जी आपके सामने है कि चीफ जस्टिस साहब को कमीशन बनाना चाहिए था। पहले जो हम सुनते रहे वो ये सुनते रहे एतराज़ कि हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदालत को कमीशन बनाना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ कसूर जो है ये हुकूमत का है। और मौजूदा हुकूमत ने जो हमेशा रवैया रखा वो ये रखा जी कि मसालत की, कि जी हमारा रवैया जो है मसालती है। और हालांकि ये होता नहीं है। देखें, जब कोई हुकूमत बनाता है तो उसको
عوام کی طرف سے ایک مینڈیٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامل علی آغا صاحب، کمال علی آغا صاحب، ایسا کمیشن بنا دے اس پہ پی ایم ایل این کو اعتراضات نہ ہوں پھر؟ جی دیکھیں یہ کبھی بھی دیکھیں میں ہوتا نہیں ہے دنیا میں. یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی پریجوڈیس اوپینین نہیں، میں حکومتی نمائندہ نہیں ہوں اور میرا کوئی حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے حکومت کرنے کا تو پھر اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان کو بھی تو اعتراض ہے، اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. ٹھیک جی مولانا کو بھی کرنا چاہیے، لیکن کسی چیز میں رکاوٹ پیدا کرنا یا یہ کہنا کہ ہماری مرضی سے بنے. وہ نشاندہی تو کر رہے ہیں، دیکھیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں نا. ایک منٹ، اچھا میری بات سن لیں. جی یہ کہنا کہ ہماری مرضی کا بنے تو پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ پھر اپوزیشن حکومت کر لے. یہ دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے. آج تک جو 4 سال 5 سال میں نے یہ رویہ دیکھا ہے، یہ پہلے کبھی دنیا میں کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن ہر چیز کا کل مختار بننا چاہتی ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ سارے اقدامات، سارے ایڈمنسٹریٹو ایکشن، تمام چیزیں ان کی مرضی کے مطابق. تحفظات کا خیال تو آپ رکھیں گے نا، تحفظات کا تو خیال رکھیں گے، وہ بھی نہیں رکھیں گے. مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتراض ہے اس پر، آپ کے اتحادی ہیں. بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ ورژن جو آپ کا پہلے تھا کہ جب تک کچھ کر نہیں لیتی حکومت. دیکھیں اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی ہے اور ایک تحقیقاتی کمیشن ہے، دو چیزیں، اور پھر انویسٹیگیشن الگ ہے، وہ ایف آئی اے الگ کاروائی کر رہی ہے. تو یہ 3-4 قسم کی جو تحقیق ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کامل علی آغا صاحب آنی چاہیے. جب آئیں گی تو پھر اپوزیشن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے نقائص نکالے، جو کمی بیشی رہ جائے اس کی نشاندہی کرے اور اصل حقائق کو سامنے لے آئے. پہلے سے ویلا کر دینا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب کچھ نہیں دے رہے. عابد شیر علی صاحب، کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کرنے ہی کچھ نہیں دے رہے. ویسے ہی آپ کہتے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، جب حکومت کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو مسترد کر دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. آپ کیا اپنی مرضی کی تحقیقات کرانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ رحمان ملک صاحب تو پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کمپنی کو لائسنس تو آپ کے دورے حکومت میں دیا گیا تھا. دیکھیں رحمان ملک صاحب کا میٹر کس طرف جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ قومی ثانیہ ہے اور اس میں 127 سے زائد قیمتی جانیں گئی ہیں، جس کا دکھ پوری قوم کو ہے. اور پوری قوم میں سمجھتا ہوں سکتے کے عالم میں یہ کوئی بحث کرنے کی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر میرٹ پہ بات ہو. اور جو لوہا کین ہے، جو چیخو پکار کر رہے ہیں، ایک وزیر اعظم کا جہاز تو آپ ٹیک آف نہیں کرنے دیتے، وہ ڈائیورٹ کر کے آپ رحیم یار خان اتار لیتے ہیں. تو یہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو ڈائیورٹ نہیں کیا، ان کو لینڈنگ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. تو یہ ایسے حقائق اور شواہد ہیں تو جس پر ہم کلپ رہے ہیں کہ جن شہیدوں کی روحیں کلپ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کامل علی آغا صاحب کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے تحفظات ہیں تو تحفظات دور کرنا حکومت کا کام ہے. بالکل بیٹھ کے کہیں جی کہ اس میں حکومت، میری بات سنیں، اس میں حکومت کا انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ ہمارا سب کا کامن انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ انصاف ملے اس میں. اگر حکومت نے اس پہ بھی سیاست کرنی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس پہ میں تو یہی کامل علی آغا صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے اس طرح کے اہم جو معاملات ہوتے ہیں ان میں. اور اگر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، آپ بھی تو حکومت کے اتحادی ہیں نا، تو سمجھائیں ان کو. چودھری شجاعت صاحب کا تو بڑا پازیٹیو رول رہا ہے، جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرواتے ہیں. پارس دیکھیں بات یہ ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ حقائق کے قریب ترین کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے، آزادانہ نہیں ہونی چاہیے، اصل حقائق سامنے نہیں آنے چاہیے. میں نے کہیں یہ نہیں کہا. میرا اعتراض یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مینڈیٹ اپوزیشن کا ملا ہوا ہے، حکومت کرنے کا نہیں ملا ہوا. کامل علی آغا صاحب مجھے بتائیں کیا یہ جو کمیشن ہے، مجھے بریک بھی لینا ہے. اگر سنیں نا پلیز، اگر بریک آپ 100 مرتبہ لیں میں بعد میں بات کر لوں گا. بتائیے. لیکن اصل حقائق بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے، یہ حکومت بھی اپوزیشن کی مرضی سے چلنی ہے، تمام کمیٹیاں بھی اپوزیشن کی مرضی سے بننی ہے، تمام وزیر بھی اپوزیشن کی مرضی سے بننے ہیں، تمام ایڈمنسٹریشن بھی اپوزیشن کی مرضی سے بننی ہے، تمام آفیسر بھی
کا بھی تعین جو ہے وہ اپوزیشن کی مرضی سے ہونا ہے, تمام ممبر بھی اپوزیشن کی مرضی سے بننا ہے. تو اپوزیشن نے کیا کرنا ہے یہ تو بتا دیں, اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ آپ سپریم کورٹ کی نہیں مان رہے تو ظاہر ہے اپوزیشن کی کیا مانیں گے. مجھے اس پہ ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کمیشن بنایا ہے, کیا یہ وزارت دفاع سے انویسٹیگیٹ کرے گا کہ ایک کمپنی کو دوبارہ لائسنس کیوں دیا گیا؟ مجھے دیکھیں, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے 2 اس کے پرویو بنائے ہیں, یہ کہ کس طریقے سے اس کمپنی کا لائسنس جو ہے وہ رینیو ہوا اور اس کو پروازوں کی اجازت کیوں ملی, یہ وزیر اعظم نے خود کہا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ لینڈنگ جو ہے وہ کیا جہاز کی خرابی تھی یا کوئی موسمی خرابی تھی یا پائلٹ کی غلطی تھی یا کمپنی کی غلطی تھی. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو, آپ پارس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, یہ جو جہاز اڑانے والا ہوتا ہے پائلٹ, یہ اس کا اختیار ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے ڈائیورٹ کرے فلائٹ کو, جو خطرہ محسوس کرے اس کو خودکشی کا اختیار نہیں دیا جاتا. اس نے بیچارے نے کوشش کی ہوگی, میں یقیناً سمجھتا ہوں یہ کوئی دیگر معاملہ ہے, اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھیشیک علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بریک پہ چلی جاؤں, پھر بریک سے آنے کے بعد. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے, کامل علی آغا صاحب بڑے سینئر ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب لینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, ٹاور کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اگر لینڈنگ کی پوزیشن نہیں ہے تو اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامل علی آغا صاحب کو اتنی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے. میری تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت کوئی غلط چیز کر رہی ہے تو اس میں پوری کون سی چیز ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, میرے خیال میں آپ شیر علی صاحب آواز نہیں آ رہی, ان کو میری آواز نہیں آئی. میں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ لینڈنگ نہیں ہو سکتی تو وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں, اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. میری فیملی کے اندر 2 پائلٹ رہے ہیں, چھوڑ دیں اس بات کو. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. عابد شیر علی صاحب, آپ جہاد کر رہے ہیں, ابھی تو پاکستان کا جہاز ہی صحیح طور پہ لینڈ نہیں کر پا رہا. ذرا دیگر جو سیاسی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. بریک مجھے لینا ہے, بریک کا وقت ہو گیا. آپ دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.